الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. آج کا ہمارا درس آیت نمبر 36 سے سٹارٹ ہوتا ہے. سورہ توبہ ہے اور اللہ رب العالمین نے مکہ کے رہنے والوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی ان کی ایک اور تصویر دکھائی ہے، چونکہ ان کا کلیم اور دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ وارث ہیں اور دین ابراہیمی کو لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دین ابراہیمی کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، جو ان کی شکل بنا دی تھی دین کی، تو اللہ نے ان کو ایک اور تصویر ان کی دکھائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے ہے. یہ لفظ عدہ ہے نا، جو ان عدتا یہ تعداد سے بنا ہے. اس کا معنی ہے گنتی، نمبرز. اور شہور یہ شہر کی جمع ہے. اگلی لائن میں یہ لفظ سنگل اور واحد آیا ہے، لیکن پہلی لائن میں یہ جمع آیا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے مہینہ، اور شہور مہینے. بے شک تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے میں بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. تو فرام دا ڈے فرسٹ، یہ ایک قدرتی جنتری ہے، یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے جو اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے. اور جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمینوں کا سسٹم بنایا ہے، تو اس سسٹم کے اندر چاند کی جو تاریخیں مقرر کی ہیں، سورج کی جو تاریخیں مقرر کی ہیں، جو دنوں اور راتوں کا سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مہینے 12 رکھے ہیں. تو مہینہ جب پورا ہوتا ہے تو چاند دوبارہ اپنی پہلی شکل پہ آتا ہے، اس کو سٹارٹ کرتا ہے، پھر اپنی پہلی شکل پہ آتا ہے جب مہینہ پورا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو سرکل بنایا ہے، تو یہ 12 مہینے ہیں. تو یہ اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے سسٹم میں بن گئے ہیں. اور جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمینوں کو بنایا، اس دن سے اللہ رب العالمین نے بنائے ہوئے. منہا 4 حرم، اور ان 12 میں سے 4 ہیں جو حرمت والے ہیں، جو احترام والے ہیں، جن میں لڑنا، جنگ کرنا، فساد کرنا، فتنہ پیدا کرنا، امن و امان کو خراب کرنا حرام ہے. تو 4 ان میں سے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہر شریعت میں، ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. ان میں 3 تو اکٹھے ہیں،
یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 2 آخری اور 1 پہلا، اور چوتھا جو ہے وہ الگ ہے، رجب، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، ان میں عام طور پہ جو 3 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، کہ ان میں جو حج کے قافلے ہیں، اکرام صاحب اپنا مائک بند کیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ تو حج کے جو قافلے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، تو کئی مہینے لگتے تھے آنے اور جانے میں۔ تو حج کے جو مہینے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور جو عمرے کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں زیادہ لوگ عمرہ کرنے آتے تھے، وہ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، تو یہ ان میں لڑنا، فساد مچانا، لوگوں کے رستوں کو تنگ کرنا، ان کے قافلوں کو لوٹنا، بدامنی پھیلانا، یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی ہے اصل نظام جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، درست نظام، درست طریقہ زندگی گزارنے کا، اور سیدھا دین، اور دین کا معنی یہاں نظام ہے۔ یہ نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے بنایا ہے۔ تو 4 کو احترام والا ماننا ہی اس نظام کی درستی کے لیے ضروری ہے۔ ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے ماننا ہی اللہ رب العالمین کے قانون کا حصہ ہے۔ تو اگلی بات اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو نہ ظلم کرنا ان مہینوں میں اپنے اوپر۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بد امنی پھیلا کر، ان کی حرمت کو توڑ کر اور خراب کر کے، جنگ کر کے، ظلم کر کے، تو اللہ کے نظام کے خلاف جب تم جاؤ گے، اللہ کے قانون کے خلاف جب تم جاؤ گے، اللہ کی حرمت کو جب توڑو گے، تو پھر اپنے اوپر زیادتی کرو گے۔ تو ان مہینوں میں بدامنی پھیلا کر، گناہ کر کے، تو فلا تظلموا کے اندر گناہ بھی شامل ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، یعنی گناہ نہ کرنا۔ تو یہ 4 احترام والے، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی بدامنی، فساد، دنگا، جنگ، جرم، کرمنل ایکٹیویٹیز، وہ کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ باقی رہی جو لڑائیاں اور جنگ ہے، تو باقی مہینوں میں جاری رہے گی، جو آپ سے لڑیں گے آپ ان سے لڑیں گے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی مشرکوں سے جنگ کرو، لڑو، سارے کے سارے مل کر۔ کافتن کا معنی ہے اکٹھے، جمع ہو کر۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں اکٹھے مل کر، جمع ہو کر، تو مل کر مشرکین کے ساتھ جنگ کرو جیسے وہ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، سارے کے سارے۔ اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دوسری طرف میرا رشتہ دار ہوگا یا میرے قبیلے کا بندہ ہوگا، ان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، کوئی بزنس کے میرے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، کوئی دوستی تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں دین کے لیے جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ پھر چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ ان سب کو سائڈ پہ رکھو، اجتماعیت کے ساتھ کافروں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی جس طرح وہ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر اپنے مفادات، پھر ذاتی تعلقات، پھر دوستیاں، پھر رشتے، ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہوں یا امن کے میدان میں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ایک قانون، اور مشرکین کی اور اہل کتاب کی ایک مستی جو اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑ کر وہ کیا کرتے تھے، تو اس کا ذکر کیا یہاں پر۔ اگلی آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے، اگلی آیت کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔
اس کے بعد میں ان دونوں آیتوں کے حوالے سے جو کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی کفر کے اندر اضافہ ہے، کفر کے اندر اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ نسی کا معنی ہوتا ہے اصل میں کہ کسی دن کو، کسی مقررہ مدت کو، کسی مہینے کو ہٹا دینا، اس کو پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا، تبدیل کر دینا، تو اس کا نام نسی ہے۔ جو وہ یہ تبدیلی کرتے تھے مہینوں کے اندر اور سال کے اندر اور کیلنڈر کے اندر، یہ تو کفر میں اور اضافہ ہے۔ ایک ہے صرف کفر، ایک ہے کفر کے اندر کفر، ٹھیک ہے، اور فردر کفر ہے یہ، تو یہ کفر میں ایک اور اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، تو اس کے ذریعے سے کافروں کو اور گمراہی کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس تبدیلی کے ذریعے سے کافروں کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلے سال کسی اور مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو جب چاہتے ہیں کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلے سال کسی اور سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنی لڑائیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے قانون کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، جو پوری کائنات کے لیے اللہ کا قانون ہے، اور جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کا قانون ہے، اس کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جب چاہتے ہیں کسی ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اگلے سال اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ اور یہ حلال و حرام کرتے کیوں ہیں؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اس تعداد کو پورا کریں جو اللہ رب العالمین نے حرام کی ہوئی ہے۔ تو تعداد پوری کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو روح ہے اس حکم کی، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو کسی مہینے کو اس سال حلال کر لیا، اگلے سال ضرورت پڑی تو کسی اور کو حلال کرے اس کی جگہ پر، کہا کہ نہیں اس سال حرمت والا مہینہ کچھ اور ہوگا، یہ والا مہینہ حلال ہو گیا ہے۔ تو تعداد تو پوری کرتے تھے، سال کے اندر 4 مہینے حرمت والے، وہ تعداد پوری 4 کی کرتے تھے، لیکن اپنے غرض کے لیے اس کو تبدیل کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ اس کو حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ تعداد پوری کر لی لیکن اللہ کے حرام کو حلال کر لیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو شیطان کی طرف سے، ان کے اپنے نفس کی طرف سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے گندے اور برے اعمال بھی ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اپنی غلطی کو بھی غلطی وہ محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ ریئلائز نہیں کر رہے تھے، کفر کو کفر نہیں سمجھ رہے تھے، غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے تھے، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ان کے جو برے اعمال ہیں وہ بھی ان کو اچھے لگنے لگے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے کفر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ اب اس میں جو چند باتیں ہیں ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ یہ جو قمری مہینے ہیں، جو چاند کا کیلنڈر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اصل میں یہ خدائی کیلنڈر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک نیچرل کیلنڈر ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ ایسا ہو رہا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے یہ 4 مہینے ان کا احترام قائم دائم ہے، اور لوگ اس کا جب بھی سیزن آتا ہے حج اور عمرے کا تو کوئی اس کو مانتا یا نہیں مانتا، رستوں کو محفوظ لوگ کر دیتے تھے، قافلوں کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، ان کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا، بدامنی نہیں ہوتی تھی۔
تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے یہ اس کی تجدید ہو رہی ہے، اس کو بھی رینیو کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو اصلی فارم ہے، جو اصل شکل ہے، اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کو درست کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ اضافے یا کمیاں انہوں نے کر دی تھی، اب اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، جو نظام ہے، جو اللہ پاک نے ان کو قانون عطا فرمایا تھا، تو اس کو اب اس کی ریفارم کی جا رہی ہیں، اور جو سو کارڈ ماننے والے ہیں ان کے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ماننے والے ہیں، ان کی طرف سے جو ان کی شکل بگاڑ دی گئی تھی قانون کی، تو اب اس کو درست کیا جا رہا ہے، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں بھی مکہ والوں نے اہل کتاب سے سیکھی تھی کہ اپنے تجارتی مقاصد کے لیے ایسا کرو کہ جو حج کا موسم ہے یا جو حرمت والے مہینے ہیں، کسی ایک سیزن میں ان کو فکس کر دو۔ یہ تھی وہ شرارت جو اہل کتاب نے مکہ والوں کو سکھائی، اس لیے کہ اہل کتاب وہ خانہ کعبہ کے مجاور نہیں تھے۔ خانہ کعبہ کے مجاور جو ہیں اور اس کے جو انتظامیہ ہے وہ مکہ والے ہی تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، لیکن مکہ والوں کا انفلوئنس تھا، ان کا اثر تھا ان کے اوپر، مذہبی معاملات کے اندر خاص طور پر وہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو جو شرارت سکھائی اہل کتاب نے مکہ والوں کو وہ یہ تھی کہ اپنے بزنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور بزنس کو بڑھانے کے لیے تم ایسا کرو کہ حج اور عمرے کا سیزن فکس کر دو، جس سیزن میں تمہارے لیے بزنس بہتر آ سکتا ہے وہ سیزن مقرر کر دو، اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سیزن کو فکس کرنے کے لیے مثال کے طور پہ نہ گرمی ہو نہ سردی ہو تو وہ حج اور عمرے کا سیزن ایک فکس کر لیں۔ اس کو فکس کرنے کے لیے ان کو پھر تبدیلی کرنی پڑتی تھی 12 مہینوں کے اندر، اور وہ یہ کرتے تھے کہ مثلا اگر حج کے مہینے زیادہ سردی میں آ جائیں، وہ کہتے تھے نہیں اس سال حج جو ہے وہ فلاں مہینے میں ہوگا، اب حرمت والا جو حج والا مہینہ جو ہے نا وہ فلاں ہو گیا ہے، اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ سخت گرمی اگر آ جاتی، وہ سمجھتے کہ اس میں بھی لوگوں کو مشکل ہوگی، کہتے نہیں ابھی جو ہے نا حج والا مہینہ وہ بدل گیا ہے، اس سال فلاں مہینے میں حج ہوگا۔ ایک تو یہ تبدیلی کرتے تھے، دوسرا وہ بدماشی یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کمزور قبیلے سے جنگ کرنی ہوتی بڑے لوگوں نے، تو ان کو پتا تھا قانون کے مطابق تو حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس سال یہ والا مہینہ حلال ہو گیا ہے، یہ جو حرمت ہے نا وہ دوسرے مہینے میں چلی گئی ہے، لہذا جنگ جاری رکھو۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کے قانون کو بدلتے تھے، جنگ کرنی ہو تو بھی، اور موسم کے حساب سے سیزن کو فکس کرنا ہو تو بھی۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے کیلنڈر کے مطابق حج اور عمرے کے سیزن کو اللہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایکول اپرچونٹی اس کو ملتی رہے۔ تو کبھی سخت سردی آ جاتی ہے، کبھی سخت گرمی آ جاتی ہے، کبھی معتدل اور درمیانہ موسم آ جاتا ہے، کبھی بہار آ جاتا ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ جو ہے اس کے جو سیزن ہے ہر سال آپ جانتے ہیں 10 دن بدلتا رہتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ 33 ایئرز کے بعد، 33 سال کے بعد وہ چکر جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ اسی موسم کے اندر وہ چکر جو ہے نا وہ حج اور عمرے اسی موسم میں آ جاتے ہیں۔ تو 33 ایئرز کے اندر اللہ کا نظام ہے، یہ چکر مکمل ہوتا ہے۔ ہر مہینے میں ہر سیزن میں حج عمرہ جو ہے نا وہ چلتا ہے، رمضان بھی اور حج بھی ہر سیزن کے اندر آتا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو بدل دیتے تھے، اللہ کے قانون کو بدل دیا۔ جس کو چاہیں وہ حرمت والا بنا دیں اور جس کو چاہیں وہ ختم کر دیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے
کہ اگر کوئی دنوں کی کمی بیشی ہو جاتی، جیسے آپ دیکھیں نا جو شمسی کیلنڈر ہے جس کو آپ انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، تو وہ اس میں جو سال کے دن ہیں وہ 365 ہیں، اور جو قمری ہے چاند والا ہجری کیلنڈر ہے اس میں سال کے دن جو ہے 360 ہیں. تو کچھ سالوں کے بعد اس کا ایک مہینہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ ان دنوں کا حساب کرتے جائیں تو وہ ایسا کرتے تھے کہ کبھی کبھی کچھ سالوں کے بعد وہ کہتے تھے نہیں، اس سال جو ہے نا یہ سال یہ 13 مہینوں کا ہوگا، یہ سال جو ہے نا یہ 14 مہینوں کا ہوگا. تو سال میں مہینے بھی بڑھا لیتے تھے اور حرمت والے مہینوں میں تبدیلی بھی کر لیتے تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کفر میں یہ مزید اضافہ ہے. ایک ہوتا ہے کرمنل ایکٹ، کرمنل ایکٹ گناہ ویسے ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بدماشی کے طور پہ گناہ کرے، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرے، اور بائی انٹینشن بائی پرپز پوری پلاننگ کے ساتھ گناہ کرے، تو وہ اس گناہ کی جو قباحت ہے، اس کی جو برائی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے کیلنڈر کو بدلنا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا، یہ ان کے کفر میں بھی مزید اضافہ ہے. حضرت امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ، جن کی تفسیر احکام القرآن ہے، انہوں نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں ایک فتویٰ بیان فرمایا، ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا، اس کے اندر اور بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی. اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہیں. اللہ نے ان کو ہر قسم کے گناہوں کے لیے حرام کر دیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 4 مہینوں کے اندر یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور اس کے بعد جو رجب ہے، ان چاروں کے احترام کا جو خیال کرے، کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا کوئی قانون نہ توڑا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کوئی زیادتی نہ کی جائے، تو اگر کوئی قانون نہیں توڑتا ان 4 مہینوں کے اندر، اس کا احترام کرتا ہے، جو روح ان کے اندر پائی جاتی ہے دینی روح، اس کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ باقی 8 مہینوں کے اندر بھی اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ کے قانون کو فالو کرنے کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. اور جو ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، اس کو باقی 8 مہینوں میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی. وہ شیطان ہے، وہ یہ کفریہ کام ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنے سے باقی جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا دین ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، ان کا احترام کرنے کی توفیق اس آدمی کو ملتی ہے. اب یہ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا آج کے سبق کی دوسری آیت کے اندر، لِيُعَاتِوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ کر لیتے تھے اس طرح تبدیلی، لیکن 4 مہینے جو ہے نا وہ ان کی تعداد پوری کر لیتے تھے، مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے، لیکن جو مہینے اللہ نے مقرر کیا ان میں تبدیلی کر لیتے تھے، لیکن تعداد پوری کرتے تھے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ آپ سمجھیں ذرا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گنتی پوری کرنا کسی حکم کی اصل میں یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے، دین صرف یہ نہیں چاہتا آپ کسی کام کی شکل بناؤ، آپ کسی کام کی گنتی پوری کرو. دین اصل یہ چاہتا ہے کہ اس حکم کے اندر جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کے مطابق اس کام کو کرو. صرف نام رکھ لینے سے، جس طرح ہوتا ہے نام ہی کافی ہے، تو نام کافی نہیں ہے دین کے اندر. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو گنتی تو پوری کر رہا ہے، لیکن نماز کی روح سے اس کا دل خالی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ شاید یہ علامہ اقبال کا شعر ہو، لیکن مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے. بڑا زبردست بات ہے. بات یہ ہے کہ
وہ کہتے ہیں کہ حضور قلب کی دولت نہ ہو جب تک نمازوں میں، حضور قلب کی دولت نہ ہو جب تک نمازوں میں، جب تک نماز میں ہمارا دل حاضر نہیں ہے، نماز میں جب تک ہمارا دل موجود نہیں ہے، دل نہیں لگا ہوا اس کے اندر، حضور قلب کی دولت نہ ہو جب تک نمازوں میں، برابر ہے کسی کا باوضو اور بے وضو ہونا۔ تو پھر وہ گنتی پوری ہوتی ہے نا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے رمضان کے بارے میں، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھا نہیں، جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹی زندگی سے توبہ نہیں کی، اپنے معاملات سے جھوٹ کو نہیں نکالا، تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ کھانا پینا چھوڑنا ایک روزے کی شکل ہے، اللہ کو یہ شکل بنانا نہیں چاہیے، اللہ کو روزے کی روح چاہیے، روح۔ ایک آدمی سارے کام کر رہا ہے لیکن کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ کچھ کام کر رہا ہے دین کے، اس نے شکل بنائی ہوئی ہے۔ خود قرآن میں جب ہم نے مسجد ضرار کا ذکر پڑھا تھا تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ منافقین نے جو مسجد بنائی ہوئی تھی تو وہ تھی تو مسجد ہی، اللہ نے بھی اس کا نام مسجد ہی لیا ہے، اس کا نام انہیں مسجد ہی رکھا ہوا تھا، لیکن اس مسجد کے اندر کام مسجد والے نہیں ہو رہے تھے، تو نام سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی میسج اس آیت کے اندر ہے کہ وہ مہینوں کی گنتی تو پوری کرتے تھے، نمازوں کی گنتی پوری کر لینا، روزوں کی گنتی پوری کر لینا، حج کا سفر کر لینا، اور حج کے جو مناسک ہیں اس کی عادتیں پوری کر لینا۔ اصل میں یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب اصل روح ہے، صرف شکل نہیں۔ تو جو روح ہے اس کے اندر، دین کی روح بھی ہمارے کام کے اندر، عمل کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گنتی تو پوری کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کو صرف گنتی نہیں چاہیے، اور اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، جو اصل مطلوب چیز ہے، دل وہاں حاضر ہونا چاہیے، دل کی تسلی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کو قبول کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، روح کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے، جن چیزوں کے لیے، جس پرپز کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے بنایا ہے، وہ جو مسالے ہیں، وہ جو بینیفٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اگر تم ان مقاصد کو تباہ کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ رب العالمین کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا۔ اللہ نے جو بھی حکم مقرر کیے ہیں اس کے اندر کچھ مقاصد ہیں، اگر تم ان مقاصد کے خلاف جاؤ گے تو نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا، تو ظلم تم اپنے اوپر کرو گے، اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اب اس سے آگے جو حصہ ہے وہ غزوہ تبوک کی طرف اللہ رب العالمین نے کچھ اس کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اب اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ میں جب یہ حصہ پڑھتا ہوں، اور اسپیشلی دو ہفتے پہلے اس کو میں نے جمعے کا موضوع بنایا تھا جب فلسطین کا جو ہے نا وہ ایشو ہوا تھا، تو مجھے اس کے اندر جو ہے نا اس آج کے دور میں مجھے اس کے اندر فلسطین اور کشمیر اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں کہ جب تم نہیں کرو گے اللہ کا کام تو اللہ رب العالمین اپنے کام خود کرتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ اپنے کام لے لیتا ہے، اور اپنے کام لینے کے لیے اللہ رب العالمین کے بہت سارے برگیڈ ہیں، اللہ کی بڑی فوجیں ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، یہ تنکے، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ موسم، ایون ہوائیں اور بارشیں، یہ گرمیاں اور سردیاں، یہ سب اللہ کی فوجیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی فوجوں میں سے کسی کو بھی حرکت دیتا ہے اور اللہ پاک اس سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں برباد کر دے گا اور تمہاری جگہ پہ ان کو لائے گا جو اللہ کا کام کریں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی مدد خود کی ہے،
تو وہ کر کے دکھائی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ کوئی مطلب ہے صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں ساری. تو اگلی آیات پڑھتے ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے, یا دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تمہیں کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں, اذ ثاقلتم الی الارض تو تم زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے, زمین کے ساتھ چمٹ کے, زمین کے ساتھ لیٹ گئے. جب اٹھنے کا ٹائم تھا تو تم نے زمین کو پکڑ لیا اور تم لیٹ گئے, زمین کے ساتھ چمٹ گئے. اور زمین کے ساتھ چمٹنے کا مطلب بھی زمین کے فائدے ہیں, دنیا کے فائدے, یہ اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا. جب قربانی دینے کا وقت تھا تم لیٹ گئے, جب اٹھنے کا وقت تھا تم نے دنیا کی چیزوں کو پکڑ لیا, زمین کے ساتھ تم چمٹ کے, یعنی نہ حرکت کرنی ہے, نہ اٹھنا ہے, نہ کوشش کرنی ہے, نہ محنت کرنی ہے, تم بیٹھ گئے. اللہ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں, کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا ہے, اس لیے اللہ کے حکم کو اگنور کر کے بیٹھ گئے ہو. اللہ فرماتے ہیں تو پھر سن لو, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, نہیں ہے کچھ دنیا کی ساری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. دنیا کی ساری زندگی جو ہے اور پوری کائنات کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے دین کی خدمت کر کے آخرت میں ملنے والا ہے, تو وہ جو تمہیں ملے گا نا آخرت میں انعام, اس انعام کے مقابلے میں پوری کائنات میں مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن فائدوں کے لیے کو تم پریفر کر رہے ہو, ان کی تو آخرت کے مقابلے میں, جو آخرت کے فائدے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت کی کامیابی, آخرت کے فائدے, ان کو ترجیح دو. دنیا کی چیزیں, دنیا کے فائدے کو ترجیح دے رہے ہو, یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا میں تمہیں مل جائے, آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو تمہیں کچھ نہیں ملا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, یہ کچھ نہیں ہے. ساری کائنات تمہیں مل جائے, آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, یہ کچھ نہیں ہے. لہذا کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو, اور آخرت جو ہے نا اس کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اگلی آیت, اس سے آگے بڑھتے ہیں, پھر میں آپ کو پوری جو ہے نا وہ بات آپ سے ایک دفعہ عرض کرتا ہوں غزوہ تبوک کے حوالے سے. اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا, اگر تم نہیں نکلو گے. یہ لفظ جو ہے نا الا اصل میں ان لا ہے, ان لا. اگر نون ساکن ہو, اس پہ کچھ حرکت نہ ہو, اور اس کے بعد لام آ رہا ہو, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. نون ساکن ہو نا, بعد میں لام آ رہا ہو, تو لکھنے میں نون جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ الا ہو جاتا ہے. اصل میں ان لا ہے, ان لا اگر نہیں, یہ معنی ہے اس کا. الا تنفروا, اگر تم نہیں نکلو گے تو اس کا نقصان تمہیں کیا ہوگا. اب اللہ رب العالمین نے کوئی پہلوان تو پال کے رکھے نہیں ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ میرے پہلوان ہیں, دیکھو ان کو, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہارے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں, ٹھیک ہے. تم دکھانے کے لیے شو کیس میں رکھنے والی چیزیں نہیں ہو. اللہ نے تمہارے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اللہ نے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی, تمہارے مال اسباب نہیں دیکھنے, کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا, اگر تم نہیں نکلو گے, یعذبکم عذابا علیما, تو وہ عذاب دے گا تمہیں, دردناک عذاب. دوسرا کام کیا کرے گا, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور وہ تبدیل کر دے گا کچھ اور لوگوں کو تمہاری جگہ پر, تمہارے بدلے میں وہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. غیرکم کا معنی تمہارے علاوہ, تمہارے علاوہ کچھ اور لوگوں کو تبدیل کر کے لے آئے گا.
کتنی بڑی دھمکی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں موقع دے رہا ہوں. اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تمہیں اٹھا کے ادھر پھینکیں گے. اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کے دین کا کام نہیں کیا، اللہ کوئی اور قومیں لے آتا ہے سامنے، اور اللہ ان کو اپنے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں سخت سزا دے گا، دردناک عذاب دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے علاوہ کچھ اور قوموں کو اللہ بدل کے لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگلی آیت، الا تنصروہ، الا یہاں پھر جو ہے نا وہ ان لا ہے. الا تنصروہ، اور اگر تم نے مدد نہ کی ان کی. کن کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. الا تنصروہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی تو رکھو اپنی مدد اپنے پاس. فقد نصرہ اللہ، تو اللہ ان کی مدد کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. اگر تم میرے رسول کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ پہلے بھی ان کی مدد کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اللہ ان کی مدد کریں گے. کیسے کی ہے؟ اب اللہ نے مثال دی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے نبی کی مدد کی. اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد پہلے کر چکا ہے. کیسے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا ان کو ان لوگوں نے جن نے کفر کیا. مکہ سے نکال دیا تھا ان لوگوں نے جن نے کفر کیا. کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا، ایگزائل کر دیا تھا. ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو میں سے دوسرے تھے، یعنی صرف دو ہی بندے تھے. اب اندازہ فرمائے، اب دو بندے تھے، کوئی تیسرا بندہ بھی ساتھ نہیں تھا. تعداد کا اندازہ لگائیں. جب میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے یہ فلسطین اور یہ کشمیر اور یہ مظلوم لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کی کوئی پاور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے امت کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، امت کو آزما رہے ہیں. اللہ ان کی مدد کرنے کے جو ہے نا وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اور جب کبھی بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العالمین، اب یہ دیکھیں نا ابھی ریسنٹلی مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم نکلے ہیں فلسطین کے لیے. مسلمانوں سے زیادہ پورے یورپ کے اندر لوگوں نے احتجاج کیے ہیں. اور یہاں پر بھی کچھ جو فیکٹریز ہیں نا یہاں پہ پورے یو کے میں جو اسلحہ بناتی ہیں اور وہ اسرائیل کو بیچتی ہیں، تو ان فیکٹریوں پہ لوگ چڑھ گئے تھے. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ سارے نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بند کرو ان فیکٹریوں کو، ٹھیک ہے، نہیں بیچنے دیں گے تمہیں اسلحہ ان کو. اور آپ اندازہ کریں وہ جو فیس بک جو ہے نا، فیس بک اس کے جو ورکرز ہیں، فیس بک کے ورکر، اس میں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے دھمکی دی ہے فیس بک کو کہ تم انفیئر کر رہے ہو، فلسطین کی چیزوں کو تم چھپاتے ہو، ڈیلیٹ کرتے ہو، اور اسرائیل کی چیزوں کو تم سامنے لے کے آتے ہو، اس کو پش کرتے ہو، فارورڈ کرتے ہو، تو تم انفیئر کر رہے ہو، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کہاں کہاں سے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے اپنے کاز کی مدد کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا. اور اس وقت مدد کی جب انہوں نے نکالا تھا ان کو جو کافر ہیں، مکہ سے نکالا. ثانی اثنین، وہ صرف دو تھے، میرا نبی دو میں سے دوسرا تھا. دوسرے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں یعنی کوئی قلعہ نہیں ہے جس کے اندر بیٹھے ہوں، کوئی فوج نہیں تھی ان کے ساتھ، کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، وہ صرف دو تھے اور غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کسی قلعے میں پناہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی تو آپ کو یہ اندازہ تھا کہ وہ پیچھا کریں گے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا راستہ چھوڑ کر آپ دوسری طرف سے نکلے تھے اور اوپر سے چکر لگا کے آپ غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ بیٹھ کے تھے. وہاں پہ جا کے غار ثور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لی تھی، اپنے آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیا تھا وہاں پہ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. اور چاروں طرف فوجیں نکلی ہوئی تھیں، گروپ نکلے ہوئے تھے تلاش کرنے کے لیے.
بڑے بڑے انعامات کے اعلان ہو چکے تھے، 100 اونٹ ملے گا ان کو جو لے کر آئیں گے زندہ و مردہ ان کو واپس. تو تلاش جاری تھی. اس غار تک بھی لوگ پہنچ گئے تھے، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ غار کے دھانے پہ وہ پہنچ گئے ہیں، نیچے دیکھیں تمہیں تلاش کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشان ہوئے. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے عرض کیا، اپنے ساتھی سے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ساتھی سے عرض کیا، اپنے دوست سے عرض کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب وہ پریشان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن، غم نہ کیجئے. آپ خود بڑے مطمئن تھے، سیٹسفائڈ تھے، کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشان ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل کیا اللہ نے اپنی سکینت کو ان کے اوپر، اپنی طرف سے سکون، اطمینان اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی، مدد فرمائی. کیسے؟ بے جنود، ان ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. اب اللہ رب العالمین کو ان دنیا کے لشکروں کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھی لشکر اللہ کے پاس موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ نے ایسے لشکر بھیجے ان کی مدد کے لیے جو تمہیں نظر نہیں آتے. اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ جب وہ صرف دو تھے، غار میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ فوج، نہ قلعہ، نہ کوئی سامان، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور اللہ رب العالمین نے بنا دیا، کر دیا کافروں کی بات کو، کافروں کے کلمے کو، کافروں کے جھنڈے کو نیچے کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات، اللہ کی بات اور اللہ کا فرمان ہی اونچا ہونے والا ہے. هِيَ الْعُلْيَا، وہی اونچا ہونے والا ہے، وہی بلند ہونے والا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین سپریم ہے، اور ان سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، اور اللہ حکیم ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. تو اگلی آیت دیکھیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو. ہلکے اور بوجھل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ ہے، کمزور ہو یا طاقتور ہو. جب اسٹیٹ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر اس وقت بہانے جو ہے نا وہ نہیں چلتے. جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی کیفیت ہو تو نکلنا پڑتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، صحت مند ہو، کمزور ہو، سامان ہے نہیں ہے، جو جس طرح بھی کیفیت ہے نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی قیمت کو جانتے ہو. اور آخری آیت پڑھ کے میں پھر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. لو کان عرضا قریبا، عرض کا معنی ہوتا ہے ساز و سامان، قریب کا معنی ہوتا ہے آسان، قریب. اور اگر ساز و سامان ان کو ملتا ہوا نظر آتا، آسان ہوتا، مال غنیمت اکٹھا کرنا آسان ہوتا، ساز و سامان ان کو انعامات ملتے نظر آتے کہ بڑے آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قریب ہوتا. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر آسان ہوتا، ہلکا ہوتا. لَتَّبَعُوكَ، تو وہ ضرور آپ کے پیچھے نکلتے، آپ کے ساتھ جاتے، تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ جو لمبی مسافت ہے یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے. یہ جو مسافت ہے نا، دور جانا ہے، تو یہ جو لمبی مسافت ہے یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. اگر ہم نکل سکتے نا، یعنی جنگ کے قابل ہوتے. دیکھیں نہ سامان ہے، نہ کچھ کوئی چیز ہے پاس، ہاں جی، پیچھے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے والی، کیا کریں، جائیں نہ جائیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے، ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، جنگ کیسے کریں گے؟ ان قریب بہانے کریں گے اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے.
اللہ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جب رب کا حکم ہو گیا ہے تو پھر تم ساز و سامان مت دیکھو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے نکلنا ہے تو تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، یہ بہانے بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ایسی تھی کہ جو بہانے کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے عذر قبول کرتے تھے، ان کے عذر قبول کرتے، آپ چھٹی دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب بہانے کر رہے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک پہ تبصرہ ہے۔ اب چند باتیں اس کے حوالے سے میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ تھا اور 9 ہجری تھی، مکہ فتح ہو چکا، غزوہ حنین ہو چکا تھا، اس میں کامیابیاں مل چکی تھی۔ اب عرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹکر لینے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے عرب کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن جو روم کی سپر پاور تھی اس وقت، جب ان کو یہ خبریں پہنچی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، طائف بھی فتح ہو گیا، اب عرب کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہوگی، تو انہوں نے یہ سمجھا 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ ہم ہوں، تو ہم جو ہے نا انہی کے ساتھ زمین پہ جا کے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نے تیاری شروع کر دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ کیسے روم جو ہے نا وہ تیاری کر رہا ہے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ عرب کی سرزمین پہ داخل ہو، ہم انہی کی سرزمین پہ ان کو روکیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جلدی اس کا اعلان کر کے تیاری شروع فرما دی۔ یہ جو تبوک ہے، یہ جگہ کا نام ہے، اور سیریا کے بارڈر پر ہے، سیریا کے بارڈر پر یہ تبوک کی جو جگہ ہے، شام کے بارڈر پر، مدینہ سے وہاں کا سفر کرنا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آپ نے تیاری کا حکم دیا۔ حالات ایسے تھے کہ فصلیں بالکل تیار تھیں، باغ پکے ہوئے تھے، فصلیں تیار تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بزنس تو عام لوگوں کے تھے نہیں، بہت کم لوگ تھے جو بزنس کر کے روزی کماتے تھے، چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے۔ جو میجارٹی تھی تو ان کی گزر بسر ہوتی تھی زراعت پر، ٹھیک ہے، فصلوں پر، کھجوروں پر، اپنے باغات پر۔ وہ تیار تھی فصلیں، اور موسم سخت گرمی کا تھا، سخت گرمی کا موسم، اور نظر آ رہا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے ہماری فصلوں پر اور باغوں پر، اور اگر یہ سیزن مس ہو گیا تو پتہ نہیں پورے سال کا کیا بنے گا۔ اس طرح کے خیالات تو انسان ہے اس کے ذہن میں آتے ہیں، بندے سوچتے ہیں، زندگی کا دار و مدار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ویکنڈ پہ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مرنے کے لیے جانا ہے، کوئی پکنک کا سفر نہیں تھا کہ جمعے کو جائیں گے سنڈے کو واپس آ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ویکنڈ ٹرپ نہیں تھا، ہفتوں کا سفر تھا، اور وہ بھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پکنک نہیں تھی۔ اٹھنا اور نکلنا اور تیار ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، مالکم، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یعنی یہ تم کن سوچوں میں پڑ گئے ہو، کن خیالات کے اندر پڑ گئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں روزی تمہارے باغوں سے ملے گی؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں روزی تمہاری فصلوں سے ملے گی؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی جو سوچ تمہارے دل کے اندر آ رہی ہے، جب اللہ رب العالمین تمہیں بلا رہے ہیں، جب اللہ رب العالمین مطالبہ فرما رہے ہیں کہ نکلو، جب اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا ہے، تو تم یہ سوچ میں پڑ دو کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اب 8 سال ہو گئے، 8 سال، اور ان 8 سالوں میں 50 سے زیادہ جنگیں تم لڑ چکے ہو۔ وہ کون سی جنگ ہے جس میں اسلحہ تمہارے پاس زیادہ تھا اور تمہاری تعداد زیادہ تھی؟ اور کہاں کہاں تم نے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ لہٰذا اس طرح کی بات تمہارے ذہن میں آئی کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ جب دین کو ضرورت ہو اور تم نہ نکلو تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ جب دین ڈیمانڈ کرے اور تم نہ نکلو، سستی کرو، تو یہ مجرمانہ غفلت ہے جس کی معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ تمہیں برباد کر دیں گے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سخت دھمکی کے انداز میں ارشاد فرمایا۔
تو یہ قربانی کا وقت ہے، نکلنا پڑے گا تمہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ 6 قسم کے گروپ بن گئے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، 6 قسم کے گروپ ہیں جو مدینہ کے لوگوں کے بنے ہیں، اور ان 6 گروپوں پر ہی اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی انداز میں قرآن پہ تبصرہ فرمایا ہے، ان کا ذکر کیا قرآن کے اندر۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں کہاں ہر گروپ کی اللہ نے بات کی ہے۔ یہ جو 6 گروپ بنے ہیں، ان 6 کے 6 پر اللہ نے تبصرہ فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ وہ بات آپ سے عرض کروں گا۔ پہلا گروپ وہ تھا جو کسی شک کے بغیر، کسی تردد کے بغیر، کسی سستی کے بغیر تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی آمنا و صدرک، ہم ریڈی ہیں، حکم فرمائیں۔ یہ پہلا گروپ تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو شروع میں جب اعلان ہوا تو ان کے دل میں کچھ تردد ہوا، کچھ سوچیں، کچھ فکریں آئیں، لیکن جب اللہ کی آیتیں سنی نا تو ان کے اللہ نے سینے کھول دیے اور ان کے دل کا اطمینان ہو گیا اور وہ تیار ہو گئے۔ ابتدا میں کچھ تردد تھا لیکن بعد میں وہ رفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ دوسرا گروپ تھا۔ تیسرا گروپ وہ تھا جن کا کوئی عذر تھا، واقعتاً وہ معذور تھے، ایکسکیوزڈ تھے، جو معذور تھے، جن کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، کوئی اور، جو ریئلی جن کے عذر تھے۔ یہ تیسرا گروپ تھا جو شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ چوتھا گروپ وہ تھا جن کا کوئی عذر نہیں تھا، سستی اور کاہلی تھی، سستی کے سوا اور کاہلی کے سوا کوئی اور عذر نہیں تھا۔ اور پانچواں گروپ جو وہ منافقین کا تھا، جو اس موقع پر اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکے تھے، اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا تھا، اللہ نے ایکسپوز کر دیا تھا۔ وہ اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکے، وہ جہاد کی شرکت سے الگ ہو گئے تھے، وہ سامنے ننگے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو ایکسپوز کر دیا تھا، سب کو پتہ چل گیا کون کون منافقین ہے جو نہیں جانا چاہتے۔ اور چھٹے وہ لوگ ہیں کہ وہ منافقین ہیں جو جہاد میں شریک ہوئے، اس سفر میں شریک ہوئے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ شرارت کے طور پر، لشکر میں بدامنی پھیلانے کے لیے، بزدلی پھیلانے کے لیے اور جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے، سمعون للکذب سمعون للآخرین، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے اور کافروں کو اندر کی خبریں پہنچاتے رہنے کے لیے وہ لشکر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ 6 قسم کے گروہ ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پہ کیٹیگریز آپ بنا سکتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود حالات بڑے سخت تھے، اس سب کچھ کے باوجود 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا تبوک کے سفر کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ 30,000 کا لشکر، اور اتنی جلدی یہ تیاری ہوئی تھی کہ کیسے روم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب اس کو پتا چلا نا کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو اس پہ روب طاری ہو گیا تھا۔ یہ جو روب ہے نا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک فورس ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک فوج ہے، اللہ اس سے بھی کام لیتے ہیں، ان سین فوج ہے۔ تو اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا، اس کے لشکر پہ روب طاری ہو گیا، اور ایسا روب طاری ہوا کہ وہ مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تبوک کے سفر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں پڑاؤ کیا، کئی ہفتے انتظار کیا، دشمن کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ وہ سامنے آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آپ نے انتظار کرنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے واپسی کی، اور یعنی عرب کے باہر بھی پھر جو ہے نا مسلمانوں کا روب اور دھاک بیٹھ گئی۔ اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سفر کے ذریعے سے ایسا روب طاری کیا کہ اس کے بعد پھر جو ہے نا کبھی قدم رکے نہیں ہیں، پھر اسلام اور اسلام کے بارڈر جو ہے وہ بڑھتے رہے ہیں، وہ کم نہیں ہوئے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ فرماتے ہیں الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور ایسی شان کے ساتھ کیا ہے اللہ پاک نے سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بعض مفسرین جو ہیں ان کے نزدیک 7 مرتبہ اللہ پاک نے اس ایک آیت کے اندر حضرت ابو بکر کو مینشن کیا ہے۔ 7 مرتبہ ایک آیت کے اندر، تو پورے قرآن میں کسی نبی کو بھی اللہ نے مینشن نہیں کیا۔ تو اتنا بڑا اعزاز جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ 7 ٹائمز اللہ نے مینشن کیا ہے ابو بکر کی شان کو، یہ ان کا اعزاز ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا پوری کائنات کے اندر۔
تو پھر بھی کچھ لوگ اگر نہ مانے اور اللہ معاف فرمائے ان کے بارے میں عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں ابھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے. تو وہ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما، جب وہ دونوں تھے، فی الغار، غار کے اندر. تو جب وہ دونوں تھے تو اللہ نے یہاں بھی ابو بکر کا ذکر کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، تو وہ صاحب کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لا تحزن، آپ غم نہ کریں. وہ کس کو کہا تھا کہ آپ غم نہ کریں؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارے میں کون کون شامل ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. اگلی بات، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ پاک نے ان کے دل کے غم کو دور کر دیا اور ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی. اب یہ جو ہے نا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، اور ایک یہ کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. یہ چھٹا ٹائم ہے جب اللہ پاک نے ابو بکر کو مینشن کیا. انزل اللہ سکینتہ علیہ، وہ غم میں تھے، پریشان تھے، اللہ نے ان کے دل کے اوپر سکونت نازل فرما دی. اور ساتویں مرتبہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی تائید کی اپنے لشکروں کے ساتھ جو میں نظر نہیں آتے. تو 7 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے اندر مینشن کیا ہے. یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی لائن میں شامل فرمائے، قیامت کے دن ان کے ماننے والوں میں شامل فرمائے، ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کا احترام کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی لے لیتے ہیں انشاءاللہ.